جویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر تو صوفی بننا چاہتا ہے تو سن لے، تصوف صفا سے ہے، یہ باطن کی صفائی ہے، اندر کی پاکیزگی کا نام تصوف ہے۔ اخلاق رذیلہ کو دور کیا جائے اور اخلاق حسنہ کی اندر نشأت ہو تو یہ تصوف ہے۔ اچھے اقدار کا حامل صوفی ہوتا ہے، باطن کی صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی رکھنے والا صوفی ہوتا ہے۔ نفس کی ہر خواہش کو ترک کر دینے کا نام تصوف ہے۔ خواہشات کی گٹھڑی باندھ کے آپ سر پہ سجائے ہیں اور صوفی ہوتے ہیں آپ صوفی نہیں ہوتے، آپ کاروباری ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ جہان میں کسی اور کو دیکھتا ہی نہیں ہے، اس کی نظر ہی اپنے مالک پہ ہوتی ہے، تو وہ دائیں بائیں دیکھتا ہی نہیں ہے۔ جب لا الہ کا جھاڑو لگایا ہے تو پھر اب کوئی چیز باقی رہ جاتی؟ لا الہ، اس سے تو پہلے صفائی ہوتی ہے نا، کوئی معبود نہیں۔ صوفیان اس کا ترجمہ کیا لا الہ، اس کا معنی لا معبودہ، لا مقصودہ، لا موجودہ، پھر الا اللہ، میرا کوئی مقصود نہیں ہے، میرا کوئی معبود نہیں ہے، اور میرے دل میں مالک تیرے علاوہ کوئی موجود بھی نہیں ہے۔ تو خلوت جب ہو گئی تو پھر کہا الا اللہ، اس کو کہتے ہیں نفی اور اثبات۔ نفی کی جائے تو اثبات ہوتا ہے نا، جب علائق نفسانیاں دور کیے جائیں، خواہشات کو منہا کر دیا جائے، آرزوؤں کو نکال دیا جائے، تو دل کا تخت خالی ہو تو پھر ہی کہیں گے نا الا اللہ، پھر ہی کہیں گے نا۔ تو پھر الا اللہ کی جب ضرب لگائیں گے تو پھر جلوے اسی کے دکھائی دیں گے۔ لیکن جب دل کے اندر پتھر، موتی، ہیرے، جواہر، لال، اولاد، کیا کچھ ہوگا دل میں، تو پھر الا اللہ کے جلوے دکھائی نہیں دیں گے۔ اس لیے دل کو پہلے جھاڑو سے صاف کرو، لا الہ کا جھاڑو پھیرو۔ جب دل میں کوئی آرزو نہیں رہے گی، کوئی خواہش نہیں رہے گی، کوئی تمنا نہیں رہے گی، پھر الا اللہ، پھر کہا ہاں جدھر جلوے ہوں گے اسی کے دکھائی دیں گے۔ لوگوں نے مخصوص رنگوں کے لباس کو تصوف سمجھ لیا ہے۔ مخصوص رنگ کا پٹکا اوڑھ لینا تصوف ہے، مخصوص رنگ کی پگڑی باندھ لینا تصوف ہے، مختلف قسم کے جبے اوڑھنے کا نام تصوف ہے، لمبی لمبی تسبیحاں پکڑنے کا نام تصوف ہے، مخصوص ڈیزائن کی ٹوپیوں کا نام تصوف ہے، مخصوص اوراد و اشغال کا نام تصوف ہے۔ نہیں، حضرت ابو الحسن نوری فرماتے ہیں تصوف مختلف قسم کی رسموں کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مختلف علوم اور اصطلاحات کا نام ہے، یہ اچھے اخلاق کا نام ہے، یہ خلق حسنہ کا نام ہے، یہ مروت کا نام ہے، یہ لوگوں کے ساتھ رویوں کی خوبصورتی کا نام ہے، یہ انسانی حقوق کو ادا کرنے کا نام ہے، یہ مالک کے حقوق کی ادائیگی کا نام ہے، یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کا نام ہے، صالح اخلاق کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ اقدار حسنہ کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ باطن کی صفائی کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ روح کی پاکیزگی کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ خیالوں کی طہارت کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ سوچوں کے نور کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ اندر کی غلاستیں کھرچ دینے کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ اچھے اخلاق کے زیور پہننے کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ دل کو اللہ کے ساتھ وابستہ کرنے کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ غیر کو دل سے نکالنے کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ شریعت بیضا کی غلامی کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ استقامت الدین کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ رب کے ساتھ وابستگی کا نام ہے، مالک کے ساتھ دل بستگی کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ روح کا راہ خدا میں بچھا دینے کا نام ہے۔ تصوف کیا ہے؟ دل کے فرش پہ لا الہ کا جھاڑو پھیر کے پھر عرض کرنا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ دل کے فرش کو اس کے لیے سجا کر کے پھر ہو کی پکار کرنا اور آواز دینا، مالک میں نے اندر ستھرا کر لیا، اندر صاف کر لیا ہے، اور پھر مالک کو پکارنا، اور پھر جب اس کی کرم نوازیوں کے نور اتریں گے پھر اندر بوٹی مشک مچایا اتے جاں پھولاں تے آئی۔ تو تصوف یہ ہے۔ ہم نے تصوف مختلف پٹکوں کو، رنگوں کو، مختلف قسم کی ترجیحات کو، مختلف قسم کی اصطلاحات کو، مختلف قسم کے ناموں کو، عادات کو، خصائل کو تصوف سمجھ لیا۔ تصوف تو باطن کی صفائی کا نام ہے، من کی پاکیزگی کا نام ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ فقر بدر و حنین کی گرمی کا نام ہے، کربلا کے ریگزار میں حسین کی اذان کا نام ہے۔ آج امت جس مشکل حالات میں کھڑی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان جہاں کھڑے ہیں،
آج کسی سے مخفی نہیں، اور ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں اور جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کس سے بھی مخفی نہیں ہے، اپنا دین ایمان بیچا جا رہا ہے۔ تو یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ تو آج وہی بچے گا جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ لگ جائے گا۔ اچھے لوگ تلاش کرے، ضرورت ہے ہماری تلاش کرنا۔ اگر اچھے لوگ کم ہو گئے تو ہم کہتے ہیں چلو نہیں تو نہ صحیح، یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ہماری ضرورت ہے؟ ہم جگہ جگہ سے ڈنک کھائیں، جگہ جگہ سے ڈسے جائیں، ان اچھے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا چکی ہے، اور اس کے دو پڑوں کے نیچے جو بھی آ گیا وہ کچلا جائے گا، بچے گا وہی جو کلی کے ساتھ لگ کے رہے گا۔ تو ہم نے اس کلی کو تلاش کرنا ہے، وہ کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تو ہم کیا کریں جی، کاروبار کا پتہ ہی نہیں، کہاں نفع ہے کہاں نقصان ہے، کہاں سودا دینا ہے کہاں نہیں دینا ہے، کہاں کس منڈی سے 2 نمبر مال ملتا ہے کہاں سے 1 نمبر مال ملتا ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ دنیا کا سارا شعور اور فہم و ادراک ہم رکھتے ہیں، اور یہاں آ کر ہم بولے بن جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کریں، ہمیں تو کوئی صحیح ملا ہی نہیں گا، تم ڈھونڈو تو صحیح۔ ایسے لوگوں کو تلاش تو کرو، در در کی خواب تو چھانو، ایک دن وہ ملیں گے جن کے ملنے سے زندگی پیاری لگنے لگ جائے گی، جن کی قربت میں بیٹھ کے اللہ یاد آئے گا، اور جن کی صحبت تمہیں مالک کے قریب کر دے گی، اور تم گناہوں سے خود بخود نفرت کرنے لگ جاؤ۔ بڑے سخت معاملے ہیں آخرت کے۔ آج ہمیں ناطخہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے، یہ تو منہ میں طوطی بولتا ہے جو مرضی کہتا کرے، یہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ پسینہ کس کو آتا ہے۔ کبھی جنت کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، اورے تو کیڑی جنت کا کرنا ہے تذکرہ، اسی جنت کا جس کو رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے مانگتے رہے، اسی جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کے لیے حضور کا اشتیاق تھا، اسی جنت کی آرزو کر رہے ہیں جس کے لیے حضور نے فرمایا جب اللہ سے مانگو تو جنت فردوس مانگو۔ تو آج دلیری دی جا رہی ہے، آج پیر بیعت کرنے کے بعد جنت کا پرمٹ دے دیتا ہے۔ آؤ میں پیروں کے پیر کی کہانی سناؤں آپ کو۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مطاف میں کنکروں کے اوپر پیشانی رکھ کے زاروں کے تار ہو رہا ہے، اور کیا کہتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ تو قیامت کے دن اندھا اٹھانا، میں تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک بندہ تو چھوڑ چھاڑ کے قریب کھڑا ہو گیا اور کہتا مالک اسے معاف کر دے، مالک اسے معاف کر دے۔ کافی دیر کے بعد وہ شخص جو روتا تھا اٹھ کے جانے لگا، اس کو تجسس تاکہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے اور اس کو تسلی بھی دوں کہ اللہ بڑا کریم ہے، تجھے معاف کر دے گا۔ جب اس نے جھک کے جھانک کر دیکھنا چاہا تو چیخیں نکل گئیں۔ یہ زاروں کے تار ہونے والا وقت کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی، آج کا پیر تو گارنٹی دے رہا ہے نا۔ آؤ پیر مرید کی کہانی سنا رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے ماموں نے تنہائی میں مجھے بلایا اور مجھے وصیتیں کی، جب ایک وصیت کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا۔ میں نے پوچھا حضور کیوں؟ فرمانے لگے میری بدعمالیوں کی وجہ سے کہیں بغداد کی مٹی میری لاش کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دے اور میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں۔ یہ ہیں وہ لوگ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اللہ کو خوف اور طمع میں پکارتے ہیں، لیکن زندگی کا ایک ایک لمحہ تقوی سے عبادت ہے۔ دنیا میں تکلیفیں سہی۔ حضرت امام جعفر صادق ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، فرماتے تھے کیا خبر کہ اس کے حساب میں چکرا جاؤں۔ اور آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں۔ کہا یار آج ایک دوسرے سے وعدہ نہ کر لیں۔ کہا کیا؟ کہا ہم میں سے جو بھی جنت میں جائے وہ دوسروں کو ساتھ لے کے جائے۔ غلاموں نے کہا حضور ہم آپ سے وعدہ کریں، ہم تو آپ کے سارے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا تم نہیں جانتے آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں۔ یہ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں، یہ ان کی زندگی ہے۔ جن لوگوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ ہمارا اپنے ہمیں پوچھنا ہے اور ایک ایک بات کا ہم نے جواب دینا ہے، یہ بات درست ہے کہ اللہ اپنے فضل سے معاف کرے گا، لیکن سحری کے وقت اٹھ کے سسکیاں بھرنے والا اور رات شراب خانے میں گزارنے والا کیا قیامت کے دن ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ یہ کیسے ہوگا؟ غریبوں کا خون چوسنے والا، بیواؤں اور یتیموں کا مال لوٹنے والا اور رات کی تنہائی میں ان کی مدد کرنے والا کیا ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صاحب وہ تقویٰ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ایک ایک قدم کو بچا بچا کے رکھے کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں۔